ایک صاحب نے تحریر لکھی کہ ایکچولی نوجوان جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ضرورت کے پیش نظر زنا سے بچنے کے لیے ایکچولی اتنی پرابلمس ہوتی ہیں، تو علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اختلافی مسئلہ ہے، بعض تابعین سے جواز منقول ہے اور بعض جو ہے نا وہ اسلاف میں بعض لوگوں سے اس کا جواز منقول ہے. تو اختلافی تو مانو نا، پہلے ہی ہم سے منوائیں گے اختلافی ہے، اس کے بعد پھر کہیں گے جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو لچک ہوتی ہے، تو ضرورت کے بیس پہ دوسرے قول پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. لہذا پھر وہاں سے کیا کرو گے؟ جواز کا فتویٰ لو. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں. اور جو بے غیرت دلیل دینا متا کے حلال ہونے کی، اس کو بول تو اپنی بیٹی متا کے لیے پیش کر. تو اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ فیس بک پہ ڈال کے یہ متا کے لیے تیار ہے. تصویر نہ لگاؤ، نام پتہ دے دو اس کا. کوئی کرے گا غیرت مند؟ یہ ایک دم غصے میں آئے گا نا، وہ کیا خیال ہے تو بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں بغیرتی والی کیا بات ہے؟ ایک چیز حلال ہے تو اس میں غصہ کیا؟ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لوگ اشتہارات ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ اس میں کسی کو غصہ آتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہ بغیرتی سمجھی جاتی ہے. شادی دفتروں میں بھی جاتے ہیں، بھائی ہماری بچی ہے، اتنی کوالیفیکیشن ہے، کوئی مناسب سا منڈا ہو تو خوشبو لگا کے ہمارے گھر اس کو بھیج دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں کوئی بغیرتی نہیں سمجھی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھے، ان کے والد نے خود رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی میں آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس پہ پیش کیا؟ حضرت علی پہ. حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ جب بالغ ہوئی، بہت رشتے آئے، فرمایا میں نے ان کو کن کے لیے رکھا ہے؟ علی کے لیے. بڑی فضیلت ہے سیدنا علی کی، ہے نا. تو اسی طرح صحابہ میں یہ تھا. حضرت تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اگر یہ متع حلال ہے اس دلیل کی بیس پہ کہ جابر ابن عبداللہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے، ابوبکر کے دور میں، اور عمر نے پابندی لگائی ہے. اگر اس حدیث کی بیس پہ حلال ہے تو بھائی جو اپنی بیٹی آپ اشتہار دو کہ ہمارے ہاں متع سینٹر کھلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ متع سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کوئی پیش کرے، یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے. اس کا مطلب یہ بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی اسلام میں جائز بولو نہیں ہو سکتی. تو وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کل ما صح فہو مذہبی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی سے حدیث ثابت ہے میرا مذہب ہے. اتنا آسان کام یہ ہوتا نا فقی مسائل میں، جو حدیث جیسے آ گئی آپ نے عمل کرنا ہے، تو پھر متع بھی حلال ہوگا. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں تو تبھی اجتہاد ہوتا ہے. مجتہدین بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز جو گزر چکے ہیں، انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں، مرتب کرنے میں. اب جب مرتب ہو گیا تو ہم اسی کے پابند ہیں، ہمیں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسکالر ہٹتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہٹے، وہ پبلک کو اس پہ لانے کی کوشش مت کرے. وہ بڑا غرق کر دے گا وہ لوگوں کا. ہو رہا ہے غرق، اور ابھی متع پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی وہ مجبوری ہوتی ہے کہ نوجوان کیا کرے، کہاں جائے. تو مجبوراً ہم شیعہ مسلک سے لے لیتے ہیں، یا فلاں تابعی کا یہ مذہب ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. تو ایسے کسی نے مضمون لکھا ہوا تھا، مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا مجبوری میں زنا کو تم حلال قرار دے رہے ہو تو مجبوری کس بات کی رہ گئی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جاؤ کسی طوائف کو پکڑو، 2 گواہ لے کر آؤ، بولو 2 دن کی شادی ہو رہی ہے ہماری، 1 ہفتے کی شادی ہو رہی ہے ہماری، اور 1 ہفتے بعد طلاق کے بغیر آٹومیٹکلی نکاح کیا ہے؟ ختم. تو یہ زنا ہی تو ہے. فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ کمبختوں شادیاں کرو. جو کرنے کا کام ہے اس سے وہ اس کا پروگرام اور بھی بڑھ جائے گا. جب متع سینٹر کھلیں گے تو شادیوں کا رواج بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اور بیڑا غرق ہو جائے گا. متع سے کون چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ 1 ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر کبھی جب کوئی متع کے فضائل سنا رہا ہو نا فیس بک پہ، اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ، عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا؟ عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا، یہ حدیث فلانی حدیث، فلانے صحابی کا قول، فلانے تابعی کا قول، اور فلانے بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب، تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل. حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل، ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں، ان میں وزن کتنا ہے.